بیٹے یہ کرتے ہیں، بیٹیاں وہ کرتے ہیں، پھر کچھ خاندان معروف ہو جاتے ہیں کہ یہ بڑے عزت والے، عظمت والے، خوش قسمتی والے خاندان، کہ جی اس خاندان میں اتنے لوگ یہ ہیں، اتنے وہ ہیں، اتنے فوج کے بڑے افسر ہیں، اتنے حکومت کے بڑے اعلیٰ، یعنی خوش قسمتی کا ایک معیار ہے، اور اس کے مطابق ہمارے معاشرے میں بات چلتی ہے۔ جو اصل معیار ہے خوش قسمتی کا، اس کے اوپر بڑا کم لوگ کرتے ہیں، اور وہ اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ فخر کرنے والی بات اگر ہے تو میں بتاؤں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ انہوں نے کہا تم فخر کرتے ہو کہ یہ فلاں خاندان ہے، یہ باجوہ ہے، یہ راجہ ہے، یہ سید ہیں، یہ رائی ہیں، یہ راجپوت ہیں، یہ خاندانوں میں لوگ فخر کرتے ہیں، پھر فخر کرتے ہیں کہ یہ خاندان ڈاکٹروں کا ہے، یہ خاندان جرنیلوں کا ہے، یہ خاندان کا فخر کرنے والی یہ بات نہیں ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اگر فخر کرنا ہے تو میں بتاؤں فخر والی بات کیا ہے، کہ فخر والی بات یہ ہے کہ میں نے ازل سے لے کر آج تک کھربوں انسان پیدا کیے، اربوں سے بھی آگے، اور اس میں 1.25 لاکھ سے زیادہ انبیاء بھی پیدا کیے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں تمہارے اوپر میرا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ میں نے تمہیں مصطفیٰ کریم کا امتی بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں آنکھیں دی، کتنا بڑا احسان ہے۔ آج بینائی سے محروم افراد جتنے یہاں آتے ہیں، لاکھوں لوگ فیض یاب بھی ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ پھر نابینا بھی رہ جاتے ہیں، اور آج ہم جس ڈاکٹر عصمت اللہ چودھری کی بات کر رہے ہیں کہ میں اسے 32 سال سے جانتا ہوں، اور 32 سے 3-4 سال پہلے وہ ڈاکٹر بنے ہوں گے، اور ایسا انسانیت کا ہمدرد، ایسا انسانیت کے لیے مر مٹنے والا، دونوں میاں بیوی اللہ نے ایسی جوڑی بنا دی کہ جس وقت میں کہو کہ جی مریض کی خدمت کے لیے آنا ہے، رات دیکھا نہ دن دیکھا، آج وہ دنیا میں نہیں ہے، تو ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کے سامنے اپنی گواہی تو ریکارڈ کرائیں گے کہ یا اللہ یہ عصمت اللہ تیرے پاس ہم نے بھیجا ہے، اس عصمت اللہ نے جس سے تجھے سب سے زیادہ پیار ہے وہ تیری مخلوق ہے، اس مخلوق سے اس نے بھی سب سے زیادہ پیار کیا ہے۔ اب یہ کیوں محفل آج ہم مقرر کر رہے ہیں؟ جنازہ کیا ہے؟ جنازہ گواہی ہے، کل گواہی دی اور آج بھی ہم گواہی دے رہے ہیں، کل گواہی، اور گواہی ہمیشہ کھڑے ہو کر دیتے ہیں، اس لیے نہ کل جنازے میں رکوع تھا نہ سجدہ، وہ گواہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی شان دیکھو، اللہ کیسا کریم ہے ہمارا، رب تو کریمی و رسول تو کریم، صد شکر کے ہستین میانے دو کریم۔ ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہمارا اللہ بھی کریم، ہمارا مصطفیٰ بھی کریم، ہمارا خدا بھی کریم، ہم دونوں کریموں کے درمیان ہیں، صد شکر کے ہستین۔ اور وہ کریم نے کیا کہا؟ کہا کہ جس کی مسلمان گواہی دے دے کہ یہ مخلوق کی خدمت کرتا گیا ہے، جس کی مسلمان گواہی دے دے یہ شرافت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، جس کی مخلوق گواہی دے دے کہ یہ انسان اللہ تیرے سے ڈرنے والا تھا، تو اللہ نے کہا پھر میرا سنو، میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، گواہی تم دو گے اور ادھر میں اسے اپنے مہمان کا سٹیٹس ادا کر دوں۔ نزلا من غفور الرحیم۔ دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں جاتے ہیں باہر تو فکر ہوتی ہے کہ میں انقرہ جا رہا ہوں، میں قاہرہ جا رہا ہوں، میں امریکہ جا رہا ہوں، تو وہاں رہوں گا کہاں، وہاں کھاؤں گا کیا، کسی ہوٹل میں میری بکنگ ہو، لیکن جو ہی یہ اعلان ہو جائے، کاغذ آ کے مل جائے کہ آپ وہاں پر حکومت کے مہمان ہوں گے، تو پھر غم رہ جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کمال یہ کہی کہ تم مومنوں گواہی دینا کہ عصمت اللہ ایمان کی حالت میں گیا ہے، تم گواہی دینا کہ اس نے شرافت سے زندگی گزاری ہے، تم گواہی دینا کہ وہ مخلوق خدا کی خدمت کرتا رہا، تو پھر میرے آقا کہا کس نے؟ میری بات غلط ہو سکتی ہے، خطیب اعظم کی بات غلط ہو سکتی ہے، وقت کے امام کی بات میں اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے 4 امام بنے، امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں ائمہ نے قرآن و حدیث سے استنباط فرمایا، لیکن چاروں میں اختلاف ہوا، امام کی بات میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، پوری کائنات تو غلط ہو سکتی ہے لیکن میرے کملی والے کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ آپ کا فرمان حق ہے اور سچ ہے، آپ نے کہا مومنو تم ادھر گواہی دو، اور ادھر اللہ کہتا ہے نزلا من غفور الرحیم کہ تم اب فکر مند ہو نا،
اب صافیہ پھر قبرستان جا کر بیٹھنا چاہ رہی، رونا چاہ رہی، یہ ادھر دونوں بیٹے کہ ہم اپنے باپ کے ساتھ جائیں۔ سنو، اب یہ فطرت کا نظام ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اب اس بات کو بھی غور کرو کہ اللہ نے کہا کہ تم مومنو اس کی گواہی دو۔ بلال دانیال کو، صافیہ کو گواہی دینی چاہیے، اور اللہ کے سامنے گواہی چلتی ہے، یہ گواہی دو۔ میں گواہی دینے لاہور سے اس لیے آیا ہوں کہ 32 سال کی میں گواہی دیتا ہوں۔ اب میری گواہی کے بعد اللہ نے کہا کہ تم دیکھو پریشان ہو نا کہ قبر میں عصمت اللہ کا کیا ہوگا، برزخ کی گھاٹیاں اس کی کیسی گزریں گی؟ تو کہا سنو، تم ادھر گواہی دو، ادھر اللہ اعلان کرے گا کہ نزلا من غفور رحیم، میں نے اسے اپنے اسٹیٹ گیسٹ کا اعزاز عطا فرما دیا۔ اس لیے ہم یہاں آج بیٹھے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دعا، اب اگر یہ پورے اسپتال والوں کو پتہ چل جائے کہ آج کی اس دعا کی اہمیت کیا ہے تو یہاں پہ جگہ نہ ملتی، لیکن آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کام کے، آج پوچھو نا ان سے سب سے جا کے کہ جو میٹنگ پرسوں ارینج کی ہوئی تھی اب عصمت اللہ نے، اب اس میٹنگ میں شامل ہوگا؟ اور یہ جو باقی لوگ باقی پیچھے بیٹھ گئے ہیں، ان کے ساتھ بھی ویسے ہی ہونا ہے۔ کون باقی رہا؟ جو تو باقی رہے گا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے اللہ نے کہا بل عصر، مجھے قسم ہے اس زمانے کی، اس وقت کی قسم اللہ نے اٹھائی جس وقت کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے، اور عصر کی قسم اللہ نے اٹھائی اس لیے کہ عصر کے وقت میں جو اتنے عروج کے ساتھ سورج جاتا ہے، عصر کے وقت میں دیگر دن آنکھ کھلوتا اوڑک نو ڈوب جانا۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے عصر کی اس لیے قسم کھائی ہے کہ اگر سورج جیسی باکمال چیز اتنے عروج کے بعد زوال سے محفوظ نہیں ہے تو تم کس بات کی مولی ہو؟ سمجھ جاؤ والعصر ان الانسان لفی خسر، تم گھاٹے میں ہو، وقت کی قدر کرو۔ اور اس وقت میں آج ہمارا کام یہ ہے کہ جانے والے کی ہم خوبیاں بیان کرتے ہیں، خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اور اس کے بعد ڈاکٹر عصمت اللہ کا بھی واقعہ سناتا ہوں، ان کی ماں کا بھی واقعہ سناتا ہوں۔ اور یہ واقعات اس لیے ہم سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ پھر دل سے دعا نکلتی ہے، اور جب ایک دفعہ کسی کے دل سے دعا نکل گئی، اور دعا کی قبولیت کی شرط سنو، جو لوگ داتا صاحب جانے والے ہیں وہ کہتے ہیں داتا صاحب جاؤ دعا قبول ہوگی، جو تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں تو راوین کی اجتماع میں دعا قبول ہوگی، جن کا کوئی اور پیر مرشد ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد کے طرف آؤں، جو لوگ جہاد کے قائل ہیں زیادہ وہ کہتے ہیں جہاد میں نکلیں گے دعا قبول ہوگی۔ اب اللہ سے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ تو کون سی دعا قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ سنو میرے بندو، میں تمہیں پابندیاں نہیں لگاتا کہ رائے اجتماع پہ جاؤ گے تو دعا قبول ہوگی، اپنے پیر کے ٹھکانے پہ جاؤ گے تو دعا قبول ہوگی۔ اگر تم یہ، میں نہیں کرتا، میرے سارے بندے میرے لیے برابر ہیں، جیسے ایک ماں کے لیے اپنی ساری اولاد برابر ہوتی ہے۔ جرنیل بھی اگر اس کا بیٹا ہے اور حوالدار بھی بیٹا ہے تو دونوں بیٹے ماں کی نگاہ میں برابر ہیں۔ فوج انہیں مختلف انداز سے دیکھتی ہے، ایک بیٹا ڈاکٹر ہے، ایک بیٹا کچھ بھی نہیں کر رہا، ماں کے لیے دونوں برابر ہیں۔ اب اللہ کیا کہتا ہے کہ میرے لیے سارے برابر ہیں، میں نے بھی تمہیں، ادھر تم دعا کرو گے امن یجیب المضطر اذا دعاہ، تو میں تمہیں بتاؤں قبولیت دعا کی شرط کیا ہے؟ فرمایا کہ جس وقت میں تم دعا کرو اگر تمہاری آنکھ سے ایک آنسو نکل آیا تو میں تمہاری دعا قبول کروں۔ اور میں صدقے قربان جاؤں اپنے آقا پہ، میرے کملی والے نے آنسو کا سائز بھی بتا دیا، آنسو کا سائز بھی بتا دیا، کہا کہ میرے امتی ایک وقت آئے گا کہ ان کی آنکھیں خشک ہو جائیں گی، دل پتھرا جائیں گے۔ وہ ایسی کیسی آنکھ ہے کہ جو اللہ کے خوف سے کبھی اسے آنسو نہیں ٹپکتا؟ تو پھر میرے آقا نے اپنے امتیوں کی رعایت کرتے فرمایا کہ اگرچہ تمہاری آنکھ سے نکلنے والا آنسو مکھی کے سر کے برابر ہو، ادھر یہاں اتنا آنسو نکلا، اس کے خشک ہونے سے پہلے جانے والے کی بخشش کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں کہ ہم آج جانے والے کے لیے کچھ تو کریں۔ وہاں پر نہ ٹیلی فون چلے گا، نہ وہاں پیسہ چلے گا، نہ وہاں کھانا یہ چلے گا جو یہاں باہر سے بھیجتے ہیں، وہاں جو بات چلے گی وہ ہے دعا۔ اور دعا میں اشتراک ہے۔ ہر رکشے کے پیچھے، ہر ٹیکسی کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے؟ ماں کی دعا۔ کیوں بلا؟
یہ اس حدیث کا ترجمہ ہے اور قرآن کی آیت کا تفسیر ہے یہ۔ ماں ایک ایسی ذات ہوتی ہے جس کے لیے اپنی بری اولاد کے لیے بھی ہمیشہ دل سے دعا نکلتی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے، اور اس کا خلوص ماں کی آنکھوں میں ہر دعا میں اشترار ہوتا ہے۔ اس لیے جب اللہ نے کہہ دیا کہ دعا وہ قبول ہے جو اشترار والی ہے، تو ماں کی دعا کو اعزاز مل گیا کہ ماں کی دعا جنت کی آواز، کہ ماں کی دعا میں اشترار ہے۔ تو میں درخواست یہ کرنا ہوں کہ ہم جتنے لوگ بھی ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، عصمت اللہ اس کا حق نہیں ہے کسی کو اس نے دکھ میں سے سکھ پہنچایا، کسی کی پریشانی میں اس پریشانی کو اپنے سینے میں لے لیا، کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی، کسی کے ساتھ کوئی کی، تو آج اس کا حق نہیں، تو اس کا حق ایک آنسو ہے۔ اللہ کے دربار میں کوئی اور سکہ نہیں چلتا، اگر چلتا ہوتا تو آج جو بڑے بڑے لوگ ہیں وہ تو اللہ کے دربار میں بھی جا کر سرخرو ہو جاتے اور بخشے جاتے، اور جن کے پاس وسائل نہیں ہے وہ تڑپ رہ جاتے۔ اللہ نے کہا میرا معیار اور پیمانہ یہ ہے، میرا وہ پیمانہ نہیں ہے جو تم پیمانے سمجھ رہے ہو، میرا معیار یہ ہے کہ ادھر تم ایک آنسو گراؤ گے، ادھر میں اس کی بخشش کا اعلان کروں۔ اور دوسری بات یہ ہے، میرے آقا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کیا نبی ہیں، آپ کی کیا شان ہے، کہتے ہیں جہاں جہاں میرے اللہ کی خدائی ہے وہیں وہیں پہ میرے مصطفیٰ کی مصطفائی۔ ایک ایک امتی کے لیے پریشان امتی، اگر آپ دیکھتے یہ جو بات آج ہم دیکھتے ہیں، یہ کہ یہ بندے کا یہ گریڈ ہے، یہ سٹیٹس ہے، تو اس وقت میں گریڈ تو ابو لہب کا تھا، رنگ گورا، قد لمبا اور چہرہ اس کا چمکتا ہوا۔ لہب عربی زبان میں دہتے ہوئے کوئلے کو کہتے ہیں، نام ابو لہب نہیں تھا ان کا، لیکن دہتے ہوئے اتنا سرخ سفید رنگ، اور عرب کا سردار ہونا وہاں بہت بڑا اعزاز، جرنیل ہونے کے برابر تھا۔ اور پھر خاندان قریش میں سے سردار تو اور قبیلوں کے بھی تھے، تو خاندان قریش، ہاشمی قریشی، اور سٹیٹس سردار کا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب بھی ککھ نہ رہے ابو لہب کا، اللہ نے اس کے اوپر لعنت بھیجی۔ اور آج چھوٹا سا بچہ حافظ قرآن جو سورۃ اللہ پڑھتا ہے وہ بھی اس پر لعنت بھیج رہا ہے، اور امام کعبہ بھی اس پر لعنت بھیج رہے، اور اس کے دوسرے بدلے میں رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، زبان تتری ہے، قد چھوٹا ہے، حسب اور نسب کسی کو معلوم نہیں، حبشے کے رہنے والے ہیں، سیدنا بلال۔ اور جب واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لائے تو آ کر کہا، بلال مجھے بتا تو صحیح تو کون سا عمل کرتا ہے کہ جب میں جنت کی سیر کر رہا تھا اپنے آگے آگے تمہارے قدموں پہ چاقوں کی آواز سن رہا تھا۔ مکے کی گلیوں میں چلنے والے بلال کے قدموں کی آہٹ عرش معلیٰ پر آ رہی ہے۔ یہ بات صرف یہ ہے کہ جو اللہ کا ہو جائے گا خدا کی ساری خدائی اس کی ہو جائے گی۔ تو اس لیے یہ معیار نہیں ہے، لیکن یہ معیار ضرور ہے کہ جس دعا میں اشترار ہوگا وہ دعا قبول ہو جائے گی، جس دعا میں آنسو گرے گا وہ دعا قبول ہو جائے گی۔ وہاں نہ پیسہ چلتا ہے، نہ کرنسی چلتی ہے، نہ دولت، نہ مال۔ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کسی شہر میں جنہوں نے بڑی بڑی جائیدادیں بنائی ہیں، وہ اپنے ساتھ قبر میں اگر 10 کوٹھیاں تھیں تو 2 یا 3 تو ساتھ لے ہی گئے ہوں گے نا، ایک آدمی کو لے گیا ہو، سٹیٹس کو ساتھ لے جائے کہ میں بہت بڑا، یعنی آن دی جاب ڈیتھ ہوئی ہے جرنیل کی تو اس کے رینک ساتھ چلے جائیں، اور وہاں جا کر جب فرشتے سوال کرنے ہیں تو کہیں پہلے مجھے سلوٹ کرو۔ آج تک نہیں سنا اور نہ یہ ہوتا ہے۔ میں چیئرمین ہوں بورڈ کا، مینجمنٹ کا، میرے ساتھ اس طرح بات کرو فرشتوں، وہاں کسی کا کچھ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے اللہ نے کہا قرآن پاک میں کہ جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو ہزاروں من مٹی کے نیچے بندہ دفن کر کے آتے ہو، جب سارا کچھ دیکھ رہے ہو پھر بھی بات نہیں سمجھتے ہو، اس لیے اللہ نے کہا فَلْنَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ یہ انسان تو خود اپنے گھاٹے کی طرف دیکھ رہا ہے، آگے نہیں دیکھتا۔ جو بندہ گاڑی چلا رہا ہے خود ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھا ہے اور سامنے دیکھنے کی بجائے پیچھے دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ چند قدم کے بعد، چند گز کے بعد اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا،
تو یہ حال ہمارا ہے کہ آج ایکسیڈنٹ پہ ایکسیڈنٹ کیوں ہو رہے ہیں ہماری زندگی میں کہ ہم جا تو رہے ہیں قبر کی طرف. کوئی جانتا تھا یعنی بلال کو، دانیال کو، صافیہ کو، ان کی بیٹی کو کوئی پوچھتا، مریم کو کوئی پوچھتا کہ 15 دن کے بعد جب تم جاؤ گے اپنے ابو کے گھر میں تو وہاں پہ ڈاکٹر عصمت اللہ نہیں ہوں گے، تو ماننے کو دل کرتا تھا. لیکن آج وہ نہیں ہے تو وہ وہاں جا رہے ہیں. اور ہمارا دھیان اگر دنیا کی طرف ہے اور جام قبر کی طرف رہے ہیں تو رزلٹ وہی ہے جو ہو رہا ہے کہ روز ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. تو اس لیے یہ تقریب اس لیے ہوتی ہے کہ جانے والا تو چلا گیا، اس کا حق یہ ہے کہ اس کے لیے آنسو بہائے جائیں، اور رہنے والوں کا حق یہ ہے کہ اب اپنی اپنی موت کی تیاری کریں، اپنی اپنی موت کی تیاری کریں. ابھی میں یہاں بیٹھا تھا یعنی 2 بجے پورے کے بعد تو میسج آ گیا، عصمت اللہ بھی میرے ساتھ ہے میو اسپتال میں، ساتھ ہی وہ ڈی ایم ایس تھے ڈاکٹر عباس، ابھی اس کا وہ انتقال ہو گیا. تو اب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اپنی آنکھوں سے ہم نے آبزرو کیا ہوگا کسی کی ماں کسی کا باپ ضرور پہنچے ہوئے. تب میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب ابو ہوتا ہے تو ڈیڈی ڈیڈی ابو ابو کہتے ہیں، اور جب ابو مر جاتا ہے تو اس ابو کا حق کیا ہے؟ اس کا حق نہیں بنتا باپ کا کہ ہم اس کے لیے کبھی ایک آنسو گرا دیں. ایمان سے بتاؤ جتنی بیویاں مرد یا سارے بیٹھے ہو، نوجوان بوڑھے سارے، کہ پچھلے 1 مہینے میں جن کی مائیں مری ہیں، پچھلے 1 مہینے میں کس کس نے اپنی ماں کو ایک آنسو کا نذرانہ پیش کیا ہے؟ جن کے باپ مرے ہیں کس کس نے اپنے باپ کو، جس باپ نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، اس کا حق نہیں؟ جس ماں نے اپنی مشکل ترین زندگی، جوانی والی زندگی ہمارے اوپر قربان کی، اس ماں کا حق نہیں ہے کہ آج ہم اس کے لیے ایک آنسو گرا دیں؟ مصروفیت، ہم مصروف ہیں، کام ہے. آج بلاؤ قبروں والوں کو کہ اتنے سارے کام چھوڑ کے تم کہاں جا کے سو گئے ہو، اٹھو آؤ کام کرو. اس پر میرے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ان الانسان لفی خسر. یہ انسان کیسا عجیب ہے کہ میں اس کو نفع کی چیزیں بتاتا ہوں، یہ نقصان کی طرف بھاگ رہا ہے. میں اس کو دائمی ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والے نفع دینا چاہتا ہوں، اور یہ دوسری طرف منہ کر کے بیٹھا ہے. تو ایک اس تقریب کا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حق ہیں. حق ہے یہ، سلام کرے تو جواب دے، بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اگر فوت ہو جائے تو تعزیت کرے، اگر اس کو چھینک آئے الحمدللہ کہے، یرحمک اللہ کہے، اور اگر وہ دعوت دے تو اسے قبول کرے. یہ حق ہیں. اور اگر اسلام کا صحیح نظام نافذ ہو تو اگر جو بندے یہاں اس اسپتال والے جو عصمت اللہ کے ساتھ تھے جنہوں نے جنازہ نہیں پڑھا، اگر اسلامی نظام ہوتا تو ان کے اوپر دعویٰ ہو سکتا ہے. اور 8 گروپ بنا دیے تھے. دیکھو پورا شہر تو نہیں جنازے میں آ سکتا، 8 گروپ ہیں جس میں والد ہے، ماموں ہے، چچا ہے، والدہ ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، اور ایک گروپ اس میں ہے والاقربین، کہ جہاں آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا ڈرائیور آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، آپ کا پی این آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. والاقربین میں آئے گا جن سے آپ کا تعلق واسطہ قربت رہتی ہے. وہ اگرچہ خونی رشتہ دار نہیں، لیکن 8واں گروپ میرے اللہ نے قرآن پاک میں والاقربین شامل کر دیا. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ یہی کرنا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ عصمت اللہ کا سنا کے تو اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں. اور واقعہ بھی اس لیے سنانا چاہتا ہوں کہ پتہ چلے کہ جانے والا کون تھا. شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ولی اللہ تھے، اور انہوں نے حج کا ارادہ کیا. جب حج کا ارادہ کیا تو اس زمانے میں حج کے قافلے چلتے تھے، 50 60 100 بندے اکٹھے ہوتے تھے، اور پیدل سارا حج ہوتا تھا. سواری پر سامان لاد دیتے تھے. وہ کہتے ہیں میں اپنے ساتھ میرا بھائی بھی تھا. تو ہم جب بصرہ کے قریب اترے تو وہاں پر جس طرح آج کل مال ہیں، اس زمانے میں
جنگلوں میں سے گزرتے ہوئے رستے کے بعد پھر کوئی جگہ آ جاتی تھی جہاں پر تندور ہوتا تھا، روٹیاں پکتی تھی، اور یعنی وہ ہوٹل عام پیمنٹ تو نہیں ہوتے تھے لیکن ہوٹل تھے، یعنی کہ وہاں بیٹھے تھے لوگ، ماچھی جو بٹیاری ان کو کہتے تھے، وہ روٹیاں پکا کے بیٹھ جاتے تھے، تو جو مسافر آنے والے ہیں وہ کھانا لیتے، کسی کا دل کرتا انہیں کچھ دے دیتا ورنہ نہیں دیتے۔ پھر اس طرح کچھ ساز و سامان بھی دیتے۔ کہتے جب ہم بصرہ میں اترے تو امیر صاحب جو قافلے کے امیر تھے انہوں نے کہا کہ اپنا اپنا سامان خرید لو جو کسی نے لینا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں جب نکلا پیسے لے کر تھوڑے سے، تو شہر کی طرف جا رہے تھے، قافلہ باہر اترا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت، وہ بڑی سی چادر اس نے پہنی ہوئی، یعنی جو ہمارا اسلامی پرانا روایت ہے وہ اس طرح کے، یعنی یہ جو برقعے بنے ہیں اس طرح کے اس زمانے میں نہیں ہوتے تھے، لیکن چادر بڑی ہوتی تھی جس سے پردہ ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے تیزی سے چلتی جا رہی ہے، اور اس نے ایک جیسے ہوتی نا وہ یعنی بٹوا ٹائپ چیز، جس طرح آج کل یہ ہمارے یعنی شاپر ہیں بڑے، وہ اس نے کندھے پہ لٹکایا ہوا اور تیزی سے جا رہی۔ کہتے ہیں مجھے شک گزرا، یہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تو بٹیارن عورت ہے اور لوگوں کو کہیں یہ حرام گوشت کھلانے کے لیے شہر سے باہر جو مردار جانور ہوتے تھے ان کا گوشت نہ، یہ بٹیارن نہ ہو کہیں۔ کہتے میں اس مطلب وسوسے میں اس کے پیچھے چلا اور فاصلہ اتنا رکھا کہ اسے معلوم نہ ہو کہ مجھے چیز کر رہے ہیں۔ کرتے 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 کیا ہوا کہ ویرانے میں جب پہنچی تو واقعی میرا خدشہ سچا ثابت ہوا۔ ایک مردار جانور وہاں پڑا تھا، اس بی بی نے اپنی اس زنبیل میں سے، جو جس کو آج کل کے حساب سے آپ کہیں کہ پرس بڑا سا، اس میں سے چھری نکالی اور اس جانور کا مردار کا گوشت کاٹ کے تو اس نے اسے اپنے شاپر وہ جو تھا زنبیل اس میں ڈال دیا۔ اب کہتے ہیں میرا شک حقیقت میں بدل گیا کہ واقعی یہ لوگوں کو حرام کھلا کے تو ان کے حج خراب کرے گی اور مسافروں کو پریشان کرے گی۔ کہتے ہیں اس کے بعد وہ شہر کی طرف جب جانے لگی تو میں بھی اس کے پیچھے چل دیا، اور چلتے 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 وہ شہر میں جب داخل ہوئی، ایک گلی میں سے گزر کے تو ایک بہت بڑا دروازہ اور بہت بڑا گھر، اس دروازے تک وہ پہنچی تو میں بھی پیچھے پیچھے تھا، تو اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی جو بعد میں پتہ چلا اس کی بیٹی کی تھی۔ کون؟ تو اس نے کہا میں تمہاری بدقسمت ماں، عربی میں ترجمہ اس کا کہ میں ہوں تمہاری بدقسمت ماں۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو اب ان کو شک پڑا کہ یہ اب گوشت پکائے گی۔ اس نے زنبیل جو تھی وہ یوں پھینکی، 4 بیٹیاں تھیں، انہوں نے وہ گوشت اٹھا لیا۔ اتنی دیر میں شیخ حامد فرماتے ہیں کہ میں دروازے کے قریب پہنچ گیا تو اسلام کا قانون یہ ہے کہ آپ کسی کے دروازے میں سے ٹو لگا کے اندر دیکھ نہیں سکتے۔ کوئی بندہ بات کر رہا ہے آپ اس کی ٹو لگا کے بات سن نہیں سکتے، لیکن کہنے لگے کہ میں نے یہ دیکھ کر، حالانکہ یہ بہت بڑے ولی اللہ تھے اس دور کے، یہ دیکھ کر کہ یہ کہیں حرام لوگوں کو کھلا نہ دے، میں نے آواز دی، میں نے کہا کہ اللہ کے واسطے رک جاؤ۔ اندر جب کہتے ہیں میں نے دیکھا جان کے تو اندر 4 لڑکیاں تھیں اور ایک یہ مائی جو پہنچی ہے، تو انہوں نے کہا تو کون ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں ایک حرم شریف کا اللہ کے گھر کا مسافر ہوں اور میں آپ سے اللہ کے نام پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے گوشت حرام کیوں لائے ہو؟ تو اس جو بڑی بیوی تھی ماں ان بیٹیوں کی، اس نے کہا کہ میں 3 دن سے ہم بھوکے ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ جب 3 دن بھوک آ جائے تو پھر حرام کھانا جائز ہوتا ہے، تو آج میں اپنی ان بیٹیوں کو یہ کھلانے کے لیے لائی ہوں کہ یہ 3 دن ہمارے فاقے کے گزر گئے۔ شیخ احمد کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا انتظار کریں۔ یہ واپس آئے، واپس آ کے اپنے قافلے والوں سے کہا کہ میں نے حج کا ارادہ ملتوی کر دیا ہے، میرے سارے پیسے اور سامان مجھے دے دیں۔ اور لوگ ظاہر ہے اس میں لوگوں نے بڑا اس کو سمجھانے کی کوشش کی، سگے بھائی نے بھی کہا، اس نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے حج نہیں کرنا،
اب اس دور میں کوئی بندہ کہے میں نے آج نہیں کرنا اور میرا فیصلہ بدل گیا ہے، لیکن وہ ضد پہ رہے، انہوں نے سارے اپنے پیسے لیے اور پیسے لے کر شہر میں آئے، ایک بہت بڑی آٹے کی بوری لی، پنیر لیا، جو اس زمانے کی چیزیں تھی ساری لے کے، تو جو باقی درہم بچ گئے وہ 86 تھے، 86۔ وہ کہتے ہیں میں نے بوری کے اندر آ کے بوری اپنے کندھے پہ لائی اور جا کے دروازہ کھٹکایا اور ان سے کہا جا کر کہ لوگ یہ لے لو، یہ کھاؤ، اور اس میں کچھ پیسے بھی ہیں کہ جو اس سے آپ اپنی باقی ضروریات پوری کرو گے۔ اس پر انہوں نے دعائیں دی، اس ماں نے دعا دی۔ اس نے کہا، وہ تھی سید زادی، اور ان لڑکیوں کا والد 3 سال پہلے فوت ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو اثاثہ ترکہ چھوڑا اس نے وہ سارا ختم ہو گیا۔ سید کے اوپر نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقہ لگتا ہے۔ تو اس مائی نے پھر شیخ احمد کو بتایا کہ ان کا باپ 3 سال پہلے مر گیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے خرچ کر لیا، صدقہ ہم نہیں لے سکتے، زکوٰۃ ہمارے اوپر نہیں لگتی، تو لہٰذا اب سوائے یہ حرام کھانے کے اور مردار کھانے کے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، تو آج ہم مردار کھانے لگے۔ اب انہوں نے دعا کیا دی؟ اس نے کہا کہ جس دن میں محشر کا میدان ہوگا تو میں اپنے نانا سے کہوں گی کہ جس طرح تو نے آج ہماری مدد کی ہے وہ تیری مدد کرے۔ جو سب سے بڑی لڑکی تھی اس نے کہا کہ میرے نانا نے کہا ہوا ہے کہ جو اس وقت میں کسی کے کام آتا ہے جب کوئی اس کے کام نہیں آ سکتا، تو میں محشر کے میدان میں اس وقت میں ان کے کام آؤں گا جب کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا۔ چاروں بیٹیوں نے دعائیں دی۔ شیخ حامد کہتے ہیں میں واپس آیا، واپس آ کر میں اسی بصرہ کی مسجد میں پڑھ گیا۔ شرم آتی تھی کہ میں بغیر حج کیے واپس آؤں، تو میں نے کہا کہ حج کے جب واپس آئیں گے قبیلے یہ ہمارا قافلہ، تو ان کے ساتھ ہی واپس چلا جاؤں گا۔ حتیٰ کہ وہ 6 مہینے گزرے، قافلہ واپس آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کے، اس زمانے میں قافلوں کا حاجیوں کا لوگ استقبال بھی کرتے تھے، کہتے جب میں آگے گیا تو میں نے جا کر امیر صاحب کو مبارک دی، قافلے کے امیر کو، اپنے دوسرے ساتھی دوستوں کو مبارک دی، تو سارے مجھے کہیں کہ احمد تو ہمیں کیوں مبارک دیتا ہے؟ کہتے میں پریشان ہوا، تاکہ میرے بھائی نے مجھے کہا کہ تو ہمارے ساتھ حج پہ تھا، حج پہ نہیں تھا تمہارے ساتھ؟ کہتے میں پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ میرا بالکل ہمسایہ جس کی میرا دیوار کامل تھی، اس نے مجھے ایک تھیلی پکڑائی، فمن ربحا علینا، ایک اس کے اوپر نا عربی زبان کی ایک مور ٹائپ اس کے اوپر لگی ہوئی تھی، تھیلی بند تھی، فمن ربحا علینا، یہ اس کے اوپر لکھا ہوا۔ میں نے وہ دیکھا، مجھے چکرا گیا۔ اس نے مجھے کہا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر سلام کر رہے تھے اور وہاں رش زیادہ ہوا، تو جب باب ابراہیم سے باہر نکل رہے تھے، باب النساء سے، تو یہ تھیلی تو انہوں نے مجھے پکڑائی تھی، اپنے واپس لے لے۔ شیخ حامد کہتے ہیں کہ میں پریشان ہوا، پھر میں نے جو تھیلی پکڑی تو اس کے اوپر لکھا ہوا فمن رابحا علینا، کہ جو ہمارے ساتھ معاملہ کرتا ہے ہم اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، یہ بھی مور لکھی ہوئی۔ کہتے میں اسی اصلاح میں تھیلی پکڑی، واپس آ گیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جب میں نے سارے اپنے ذکر اذکار کر لیے تو مجھے نیند آ گئی، غنودگی ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو حضور نے فرمایا احمد ہم کتنے گواہ مقرر کریں، تو مانتا ہی نہیں ہے، جس وقت میں تو نے میرے خاندان والوں کے لیے اپنا حج قربان کر کے ان کے لیے یہ صدقہ کر دیا سارا کچھ، اسی وقت بھی اللہ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ مقرر کیا جس نے تیری طرف سے حج کیا ہے، تیری طرف سے عرفات کیا ہے، تیری طرف سے طواف کیے ہیں، تیری طرف سے یعنی منا میں قربانی کی ہے۔ اور سن اس تھیلی میں وہ 86 دینار ہیں، پہلے تو نے درہم دیے تھے اب دینار ہیں، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فمن رابحا علینا۔ کہتے میں جب صبح اٹھ کر میں نے تھیلی کھولی تو اس میں 86 دینار تھے جو کسی کے کام آتے ہیں، اور خاص طور پر سید زادی کے، اللہ ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے۔ میں آج بڑی محفل میں گواہی دیتا ہوں کہ مجھ سے قسمت اللہ نے ایک سید زادی کا کام کروایا ہے، میں با اختیار تھا، میرا تعارف نہیں اس سے، تو آج میں اللہ کے حضور گواہی کے طور پر یہ پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ تو بھی سچا، تیرا نبی بھی سچا،
دو سچوں کے ہم درمیان میں ہیں. اس سچے نبی کو آج ہم عصمت اللہ کی گواہی پیش کر رہے ہیں کہ اس نے بھی ایک سید زادی کے لیے وہ حق ادا